کل نفس ذائقۃ الموت۔ مرنے کے بعد کپڑے اتار دیے جائیں گے، میرے پیچھے لوگ رونے لگیں گے۔ میرے قبر کی تیاری یعنی میری قبر کی کھدائی کے لیے لوگ آپس میں جمع ہو جائیں گے اور قبر کھودنے کے لیے آگے سے آگے ایک دوسرے سے آگے جاتے چلے جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے اس بات کی درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ دوستو، انسان اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو ضرور اس دنیا میں مر کر دوسری دنیا میں بھی جانا ہوتا ہے، یعنی اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان کے اختیار میں موت اور زندگی نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہوئی ہے۔ دوستو، مرنے کے بعد ہمارے کیا ہوگا ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، قبر کی کھدائی جب شروع ہو جائے گی اور اسی طرح بہت سے لوگ میرے جنازے میں شرکت کریں گے، میرا سارا کا سارا مال مجھ سے رہ جائے گا، میرا تن تنہا کفن اور اپنے عمل میں لپٹا قبر کی طرف جا رہا ہوں گا۔ میرے تمام دوست لوگ احباب میرے پیچھے رو رہے ہوں گے اور کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ وہ فلانا انسان جو کہ زندہ تھا، اس کا ایک نام حسب نسب تھا، اس کو اس نام سے نہیں پکاریں گے، وہ اس کو یہی کہیں گے کہ لاش اس کی کہاں ہے، یعنی جنازہ کب تک تیار ہو جائے گا۔ دوستوں، مرنے کے بعد انسان کو لاش کے نام سے پکارا جائے گا، نہ کہ اس کے نام سے۔ اس کا نام دنیا سے کٹ جائے گا، اس کا مال حال سب کچھ دنیا سے کٹ جائے گا۔ دوستو، یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ہم آخرت کے لیے نہیں سوچتے اور جب موت آ جاتی ہے تو ناکامی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بالکل ہمارے ساتھ نہ کرے کہ ہم ناکام دنیا سے لوٹیں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ آپ سمیت اور ہم سمیت تمام کے تمام لوگ کامیابی سے اس دنیا سے جائیں اور جنت ہمارے نصیب میں ہو۔ دوستو، اس کے بعد تمام کا تمام مال لوگ میرے رشتہ دار آپس میں بانٹ لیں گے اور میری چابیاں اور تمام بکسے کھول دیے جائیں گے اور تمام کا تمام مال آپس میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ دوستو، میرے مرنے کے بعد یہ بات کنفرم ہے کہ لوگ کچھ دنوں تک خفا ہوں گے۔ سب سے زیادہ میرے گھر والے یعنی میرے بہت ہی عزیز و اقارب یعنی انسان کے ماں باپ، بیوی، بچے، وہ زیادہ خفا ہوں گے، لیکن وہ سال اور یا کچھ سال تک ہی خفا رہ پائیں گے۔ اس کے بعد ان کی وہ خفگی ختم ہو جائے گی، دنیا اسی طرح چلتی رہے گی جیسے چلتی تھی۔ وہ لوگ اسی طرح ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں گے اور مجھے ہسٹری کی کتابوں میں ڈال دیں گے، اور وہ کبھی کہیں گے کہ یار وہ انسان بھی زندہ تھا جو اس قسم کے کام کیا کرتا تھا۔ دوستو، اسی طرح میری نوکری ختم ہو جائے گی اور میری نوکری یعنی میری جگہ پہ کوئی دوسرا انسان اگر بیٹھ جائے گا، میرے وہ تمام معاملات اب وہ سنبھالے گا، یعنی میرا حصہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ لوگ مجھے سب کے سب بھول جائیں گے اور اس کے بعد جو اصل حقیقت زندگی میری شروع ہوگی وہ قبر میں شروع ہوگی، اور پہلا سوال یہی ہوگا کہ تم نے زندگی کہاں پر گزاری، جوانی کہاں پر گزاری، پیسہ کہاں پر کمایا۔ دوستو، اس دن کے لیے اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کر لیں۔ اس زندگی میں اتنا مت مشغول ہو کہ یہ زندگی یعنی یہ دنیا آپ کے اوپر غالب آ جائے اور آپ ان سوالوں کو بھول جائیں اور جوابات دینے کے قاصر ہوں، اور جوابات دینے سے قاصر ہوں اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آگے آپ کی بالکل نہیں چل پائے گی، اور درد اور تکلیف اور ظلم آپ کے اوپر کر دیا جائے گا، وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوگا۔ دوستو، مرنے کے بعد انسان کا عمل یعنی نیک اور بد ہی اس کا کام آئے گا۔ ہماری آپ سے اس بات کی درخواست ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نیک اعمال کے علاوہ اور کچھ نہ کریں، انسانوں کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، بیوی اور بچوں اور خاندان اور حقوق العباد ادا کریں، ان تمام لوگوں کے حقوق ادا کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ دوستو، مرنے کے بعد آپ کا حسب نسب، آپ کی مشہور زندگی، آپ کی مشہوری، آپ کی مال اور دولت، آپ کی بلڈنگیں، عمارتیں، آپ کے فلیٹ، آپ کے بینک بیلنس، آپ کی اولاد، آپ کی شہرت اور گاڑیاں، آپ کا پیسہ، دوستو یہ کام نہیں آئے گا۔ صرف اور صرف خالی ہاتھ آپ نے قبر میں جانا ہے اور ایک کفن لے کر جانا ہے، اور سب سے بڑی بات آپ نے اپنے ساتھ یعنی یا نیک یا بد اعمال اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں۔ خدا کی قسم وہی آپ کے
کام آئیں گے۔ اگر آپ کا اعمال میرے پیارے دوستو اچھا ہوگا تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت حوریں عطا فرمائے گا جو کہ آپ نے کبھی کسی سوچ میں بھی نہیں سوچی ہوں گی، اور اگر آپ کا اعمال غلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم یعنی سخت عذاب سے نواز دے گا۔ دوستو خدا را اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کریں، یعنی کہ عبادت اللہ یعنی فرائض کو ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس مال اور دولت ہے تو خدا کے لیے حج کو ادا کریں۔ دوستو اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کو پہچانیں، اپنے نیک اعمال کو پہچانیں۔ یہ پیسہ اس انسان کو کچھ نہیں دے گا، یہ پیسہ صرف اور صرف اس دنیا کا دھوکہ ہے۔ دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو خامخواہ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔